بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش منظر، مصنف مرزا امجد بیگ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ پیش منظر کہلاتا ہے۔ اس منظر نامے کے عقب میں بھی بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے جہاں تک انسانی آنکھ کی رسائی ممکن نہیں۔ اس چھپے ہوئے راز کو منظر عام پر لانے کے لیے بینائی کے ساتھ دانائی کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر بصارت اور بصیرت کا یہ باہمی ملاپ تحقیق و تفتیش کی گاڑی کو کسی حتمی منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں عدالت سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نے عقب سے مجھے پکارا۔ اپنے نام کی پکار سن کر مجھے رکنا پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہینڈسم نوجوان کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ میں رک کر سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں عدالت کے کمرے سے نکل کر راہداری سے گزر رہا تھا تو یہی نوجوان ایک وکیل کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مذکورہ وکیل سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مذکورہ نوجوان میرے قریب پہنچ کر اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، السلام علیکم بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے مسافے کے لیے بڑھے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتے لیکن شیرازی صاحب کے توسط میں آپ سے غیبانہ متعارف ہوں اور آج ملاقات بھی ہو گئی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور پوچھا، آپ کن شیرازی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ میرے جاننے والوں میں شیرازی نام کے 3 افراد شامل تھے۔ فیصل شیرازی کا تعلق شوبز بزنس سے تھا، نجم شیرازی مشیر انکم ٹیکس تھے اور فرید شیرازی ایک فلاحی تنظیم کے روح رواں تھے۔ اس اسمارٹ نوجوان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں نجم شیرازی کی بات کر رہا ہوں جناب، وہ جو انکم ٹیکس وغیرہ کے وکیل ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے سر کو اسباتی جنبش دی، پھر استفسار کیا، آپ کی تعریف؟ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری بیگ صاحب، اس نے کہا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں جلدی سے پھر بولا، میں پریشانی میں اپنا تعارف تو کرانا ہی بھول گیا تھا، میرا نام ہاشم ہے، ہاشم انور۔ اس نے کہا، آپ نے اپنے پریشان ہونے کا ذکر کیا ہے؟ میں نے تنقیدی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا اسی سلسلے میں آپ میرے پاس آئے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہی معاملہ ہے، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میرے آفس میں آ جائیں، پھر وہیں پر آپ سے تفصیلی بات ہو جائے گی، میں نے کہا۔ اس وقت دن کا 1:30 بجا تھا اور اس وقت میں لنچ پر جاتا تھا۔ لنچ کرنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا، تاہم میں نے ہاشم انور کو احتیاطاً 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ 2:30 بجے تک تو میں یقیناً اپنے آفس میں پہنچ ہی جاتا۔ میں محض ایک مخصوص ریسٹورنٹ میں دن کا کھانا کھایا کرتا تھا جو سٹی کورٹ کی عمارت اور میرے آفس کے تقریباً وسط میں واقع تھا۔ ہاشم نے پوچھا، بیگ صاحب آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے، میں نے کہا، پھر اس کثیر المنزلہ عمارت کا نام بھی بتا دیا جس کے اندر میرا دفتر تھا۔ مذکورہ عمارت میں زیادہ تر وکلا ہی کے دفاتر واقع تھے۔ ہاشم نے اسبات میں گردن ہلائی اور بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں اتنی دیر میں لنچ کر لیتا ہوں۔ لنچ؟ آپ کہاں لنچ کریں گے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ کہیں بھی، ایکچولی مجھے تو 1 گھنٹہ گزارنا ہے، اسی دوران میں پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی، وہ سرسری انداز میں بولا۔ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو آج لنچ میرے ساتھ ہی کر لیں، میں نے ایک اندرونی جذبے کے تحت اسے پیشکش کر دی۔ میں اس وقت لنچ کے لیے ایک قریبی ریسٹورنٹ میں جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میری پیشکش قبول کر لی۔ ہاشم کی عمر میرے اندازے کے مطابق 25 اور 26 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند نوجوان تھا، رنگ گورا اور چہرے کے نقوش سے وجاہت جھلکتی تھی۔ اسے جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، یہ لباس اس پر بہت سج رہا تھا۔ بازوؤں کی مچھلیوں اور کاٹھی سے اندازہ ہوتا تھا کہ باقاعدگی سے کسرت کرتا ہوگا۔ اس کا بدن اسپورٹس مین والا تھا اور حرکات و سکنات میں بڑی منظم مستعدی پائی جاتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ایک خوبصورت فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ خاصا سلجھا ہوا نوجوان تھا، بات چیت کا انداز انتہائی مہذب اور شائستہ تھا۔ مجھے صحت مند، خوش مزاج اور چاقو چوبند نوجوان بہت اچھے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے بے ساختہ ہاشم کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے اچھا لگا تھا۔
اور اس پیشکش میں بھی میرے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ ہم ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھے تو ہمارے درمیان بات چیت بھی ہونے لگی۔ ہاشم میرے ساتھ بیٹھ کر ذرا بھی نروس محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک پر اعتماد نوجوان تھا، تاہم جو پریشانیوں سے کھینچ کر میرے پاس لائی تھی اس کے آثار ہاشم کی آنکھوں اور چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آرڈر وغیرہ کا معاملہ مجھے پر چھوڑ دیا۔ میں نے تھوڑے سے غور و خوض کے بعد 2 ایسی ڈشز آرڈر کر دی جو ہم دونوں بآسانی کھا سکتے تھے۔ آرڈر پلیس ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی، لہٰذا میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہاشم سے پوچھا، ہاشم، آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ آئی تھنک انسانی زندگی، وہ بولا۔ اور انسانی زندگی میں سب سے قیمتی شے؟ میں نے پوچھا۔ ٹائم، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے دونوں جواب مجھے پسند آئے ہیں۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ ممنونیت بھری لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی وقت کا پورا استعمال کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کھانا بھی چلے گا اور اس دوران میں ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ بس، تو پھر سب سے پہلے آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیلاً بتائیں، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، اور وہ بتانے لگا۔ جناب، میرا نام تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے۔ میں گارڈن ویسٹ کے علاقے میں رہتا ہوں۔ ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں میری رہائش ہے۔ 1 سال پہلے شادی بھی کر چکا ہوں۔ مین سولجر بازار میں میری چشموں کی دکان ہے، جہاں میں دن بھر موجود ہوتا ہوں۔ میری دکان پر ہر کوالٹی اور ہر دام کے چشمے موجود ہیں۔ میں اپنے پاس آنے والوں کی نظر بھی ٹیسٹ کرتا ہوں اور ان کی پسند اور ضرورت کے مطابق چشمے بھی بنا کر دیتا ہوں، اس نے کہا۔ اوہ، لگتا ہے آپ اپنے کام میں بڑے ماہر ہوں گے، میں نے کہا۔ جناب، یہ تو آپ کو تجربے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ میں اپنے پیشے میں کتنا ماہر ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ موقع ملے تو آپ ایک مرتبہ ضرور میری شاپ پر تشریف لائیں۔ آپ کی سیلز مین شپ کا تو اس دعوت ہی سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک آپ کی دکان پر تشریف لے جانے کا تعلق ہے تو جناب میرے ساتھ قریب یا دور کسی بھی نوعیت کی ضعف نظری والا معاملہ تو ہے نہیں۔ البتہ سن گلاسز کا مجھے شوق ضرور رہا ہے، بلکہ شوق ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پھر بولا، آپ کی شاپ پر اچھے سن گلاسز بھی ہوں گے؟ بالکل ہیں جناب، وہ بڑے وسوخی انداز میں سر کو حرکت دیتے ہوئے بولا۔ میرے پاس لوکل سن گلاسز بھی ہیں اور آپ جیسے باذوق لوگوں کے لیے میں نے برانڈڈ گلاسز بھی رکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی دکان کا ایک آدھا چکر لگانا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ وہ تشکرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، مجھے بہت خوشی ہوگی بیگ صاحب۔ میں نے فوراً اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، ہاشم صاحب، میں پچھلے 15 منٹ سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خاصے اطمینان کے ساتھ مجھے کمپنی دے رہے ہیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کے ساتھ کوئی سنگین نوعیت کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ واضح رہے کہ اس دوران میں ہمارا آرڈر پلیس کر دیا گیا تھا اور ہم نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، آپ کسی حد تک درست فرما رہے ہیں۔ کسی حد تک؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں مطمئن نظر آتا ہوں، میرے چہرے سے وہ پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی جتنا کہ معاملہ سنگین ہے، اور اس تضاد کا بھی ایک سبب ہے بیگ صاحب۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، ایک نوالا منہ میں رکھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، دراصل میرے ساتھ اس سچ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے ایک دوست کی پرابلم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس نے بتایا۔ میرا دوست آصف ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہاشم اپنے کسی مسئلے کے لیے مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ تو کوئی دوسرا ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ اصل میں ہمارے درمیان گفتگو کی نوعیت کچھ ایسی رہی تھی کہ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا مسئلہ اس کا ہے یا کسی اور کا۔ آپ کا دوست عاطف کس قسم کی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ پولیس نے عاطف کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ عاطف نے کس کو قتل کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ اس کی بیوی ہما کے قتل کا الزام، اس نے کہا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔
میں جانتا ہوں عاطف ایسا انسان نہیں ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہما کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مصیبت میں پھنسایا گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ تو آپ کے خیال میں آپ کا عاطف بے گناہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کی بے گناہی کا 100% یقین ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اس یقین کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا۔ نہیں جناب، یہ میرے دل کی گواہی ہے، وہ بولا۔ عدالت دل کی گواہی اور اس قسم کے جذباتی معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہاشم صاحب، میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے واقعاتی شہادتیں اور گواہوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر بات بنتی ہے، میں بولا۔ جناب، عدالتی معاملات کا تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں عاطف کو پچھلے 15 سال سے جانتا ہوں، جب وہ ہمارے اپارٹمنٹس بلڈنگ کے قریبی ایک بستی میں رہتا تھا۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا اسے اس کیس میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ ہما کو کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، چاہے جائے کہ قتل۔ اس نے کہا۔ آپ نے بتایا کہ ملزم عاطف پہلے آپ کے گھر کے نزدیک ہی کسی بستی میں رہتا تھا، کیا اب وہ کہیں اور شفٹ ہو چکا ہے؟ میں نے کہانی کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ شادی کے بعد سولجر بازار کے علاقے میں منتقل ہو گیا تھا، وہ بولا۔ آپ کے دوست کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 1 سال پہلے، ہاشم نے کہا۔ ہما کے قتل والا واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان کے فلیٹ پر، سولجر بازار والے فلیٹ پر، ہاشم نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، پھر پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 2 دن پہلے کا، اس نے کہا۔ 2 دن؟ آج 19 اگست ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہما کو 17 اگست کو قتل کیا گیا ہے، میں نے زبانی حساب لگاتے ہوئے کہا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاشم نے کہا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کہ اس وقت آپ کا دوست عاطف عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہوگا۔ جی ہاں، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی اور بتانے لگا۔ 17 اگست کی دوپہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسی روز پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اگلے روز یعنی گزشتہ کل پولیس نے عاطف کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا اور اب وہ تھانے میں بند ہے، ہاشم نے کہا۔ کون سے تھانے میں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ پولیس نے کتنے دن کا ریمانڈ حاصل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، 7 دن کا۔ ملزم عاطف کے کوئی بچہ وغیرہ؟ نہیں بیگ صاحب، ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس نے بتایا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اپنی الجھن کو بیان کرتے ہوئے کہا۔ عاطف کے ورثہ میں سے کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی خاص وجہ ہے، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں جب ویٹر کو بل کی رقم ماں اس کی ٹپ کے ادا کرنے لگا تو ہاشم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جلدی سے اپنا والیٹ نکالتے ہوئے بولا، آپ نہیں بیگ صاحب، کھانے کے پیسے میں دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاشم صاحب، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پلیز بیگ صاحب، وہ والیٹ کھول کر اس میں سے رقم نکالنے لگا۔ میں نے پوچھا، ہاشم، اس ریسٹورنٹ میں آپ میرے ساتھ آئے ہیں یا میں آپ کے ساتھ آیا ہوں؟ ظاہر ہے آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، ہاشم نے کہا۔ کھانے کی پیشکش میں نے آپ کو کی تھی یا آپ نے مجھے؟ یہ آفر آپ ہی نے دی تھی، ہاشم نے کہا۔ بس، تو پھر ثابت ہو گیا کہ اس لنچ پر میں آپ کا میزبان اور آپ میرے مہمان تھے، لہذا کھانے کا بل بھی میں ہی دوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وضاحت کے بعد ہاشم نے کوئی مزاحمت نہ کی اور ہم مذکورہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ملزم کے ہمدرد دوست ہاشم کے ساتھ اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ریسٹورنٹ میں نے آپ سے ملزم کے ورثہ کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا۔ میں نے گفتگو کے منقطع سلسلے کو بحال کرتے ہوئے کہا، اور آپ مجھے کوئی خاص وجہ بتانے والے تھے؟ جی بیگ صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ عاطف کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو اس لیے میرے ساتھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا ہے؟ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ عاطف 4-5 سال کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی والدہ نے ماں اور باپ بن کر اسے پالا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی والدہ بھی چل بسی، وہ کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ 1-1.5 سال زیر علاج رہنے کے بعد ہسپتال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بات کو بھی کم و بیش 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا،
دور کا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں موجود ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ عاطف کی زبانی میں نے کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں سنا، ہاشم نے کہا۔ میں نے ایک شفاف حقیقت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے ہاشم سے کہا، آپ کا دوست قتل کے ایک مقدمے میں بطور ملزم نامزد ہو چکا ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران میں کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں؟ میں کسی اکاؤنٹ کا درست اندازہ تو قائم نہیں کر سکتا بیگ صاحب، ہاشم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آپ کی فیس کے علاوہ دیگر عدالتی اخراجات بھی ہوں گے، ہاشم بولا۔ اور یہ تمام تر اخراجات کون برداشت کرے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بقول آپ کے ملزم کے آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ اس سلسلے میں ملزم کی سسرال والے اس کی مالی اور اخلاقی مدد کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ تو اس کیس میں مخالف پارٹی ہیں، ہما کی ماں کا جھکاؤ استغاثہ کی جانب ہے، اور وہ بھی عاطف ہی کو ہما کا قاتل سمجھتی ہیں، ہاشم نے کہا۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ جناب بیگ صاحب، آپ اپنی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کی بالکل فکر نہ کریں۔ منصور صاحب نے اس سلسلے میں اپنے بھرپور کی تعاون کا یقین دلایا ہے، بلکہ اس واقعے کے بارے میں بھی انہوں نے ہی بتایا تھا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ یہ منصور کون صاحب ہیں؟ میں پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ منصور صاحب دراصل عاطف کے باس ہیں بیگ صاحب، ہاشم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ منصور ٹریولرز کے مالک۔ اچھا، تو آپ کا دوست کسی ٹریول کمپنی میں کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ ٹکٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ منصور ٹریولز کا آفس میکلوڈ روڈ پر واقع ہے، ہاشم نے کہا۔ چلیں، ایک تو مسئلہ حل ہوا، اب ایک اور بڑا مسئلہ باقی ہے، میں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کون سا مسئلہ بیگ صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاشم صاحب، ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس عدالت میں چالان پیش کر دے گی۔ اس موقع پر مجھے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کرنا ہوگی، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس سلسلے میں آپ نے کوئی بندوبست کر رکھا ہے؟ بندوبست؟ ذرا وضاحت فرمائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں تذبذب کی پرچھائی لہرائی۔ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب ملزم کو چالان کے ساتھ پولیس حوالے عدالت کر دیتی ہے تو ڈیفنس کی جانب سے ملزم کے لیے ضمانت یا ضمانتی کا ایک انتظام کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے جیل سے کسٹڈی سے بچایا جا سکے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تاہم اس سلسلے میں کوشش ضرور کی جاتی ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی وضاحت مکمل کرتے ہوئے کہا۔ شخصی ضمانت کو ضمانتی یا ضامن بھی کہتے ہیں، جو یقیناً کسی نہایت ہی معزز اور معاشی طور پر خوشحال شہری کی صورت میں عدالت کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، اور اگر ملزم کی ضمانت کے لیے ایسی کوئی معتبر سماجی شخصیت میسر نہ ہو تو پھر سکہ رائج الوقت کا کام آتا ہے۔ ضمانت کے ضمن میں عدالت ایک بھاری مالیت کا بانڈ بھرواتی ہے، آپ اسے ذاتی مچلکہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے اس بارے میں آج سے پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا بیگ صاحب، وہ صافگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا منصور ٹریولز والے منصور صاحب آپ کے دوست کے لیے شخصی ضمانت دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں انکار تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان سے بات کرنے کے بعد ہی کنفرم کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ کل اسی وقت منصور صاحب کو اپنے ساتھ میرے آفس لے آئیں، میں خود ہی براہ راست ان سے بات کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں انہیں لے آؤں گا، ہاشم نے کہا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کو اگر مزید کچھ باتیں پتہ ہوں تو مجھے تفصیل سے بتائیں، میں نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیگ صاحب، مجھے تو کل رات ہی اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، اور وہ بھی منصور صاحب کے فون کے ذریعے۔ میں رات کو اپنی شاپ بند کرنے والا تھا کہ فون آ گیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عاطف ایک ناگہانی میں پھنس گیا ہے۔ میری عاطف سے ملاقات ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عاطف نے منصور صاحب کو میرے بارے میں بتایا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایک میں ہی ہوں جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہوں۔ منصور صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ مالی محاذ پر وہ بھرپور تعاون کریں گے، اور عملی میدان میں مجھے پاؤں اور زبان کو زحمت دینا ہوگی، لہٰذا آج صبح میں پہلے ان کے دفتر گیا۔ انہوں نے مجھے ابتدائی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی دی ہے۔ شیرازی صاحب سے میں نے رات ہی بات کر لی تھی، اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ رکا اور ایک طویل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے دوبارہ بولا، میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں جانتا بیگ صاحب۔ کیا آپ عاطف کو دیکھنے تھانے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔
ابھی تک تو نہیں گیا، آپ کے پاس سے فارغ ہونے کے بعد اسی کی طرف جاؤں گا۔ آج کے دن کے لیے میں نے اپنی شاپ بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ رات کو میں بھی تھانے جا کر اس سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا، چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط بھی کروانا ہوں گے، میں نے کہا۔ بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، شیرازی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ یہ کام بھی ہو ہی جائے تو اچھا ہے، تاکہ میں آپ کے آفس سے اطمینان کے ساتھ رخصت ہوں۔ کیا آپ نے میرے دوست کا کیس اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے؟ ہاشم نے کہا۔ بات ختم کر کے وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اپنا پرس بات شروع کرنے سے پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اس کی سوالیہ نظر کا ایک ہی مطلب تھا کہ میں اسے اپنی فیس کے اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی خواہش پوری کر دی۔ شیرازی صاحب نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، میں اپنی فیس ایڈوانس ہی میں وصول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے میری فیس کے برابر مالیت کے نوٹ گن کر میری رقم میری جانب بڑھا دی۔ میں نے رقم گن کر اپنی میز کی دراز میں ڈالی اور بدلے میں اسے فیس کی وصولی کی رسید بنا کر دے دی۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ایک بات آپ پر واضح کر دوں ہاشم صاحب۔ وہ رک کر ٹھٹکتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے اپنی فیس کھڑی کر کے یہ کیس تو ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن ملزم سے ملاقات کے بعد یا کیس کی اسٹڈی کے دوران میں اگر کسی مرحلے پر مجھے احساس ہوا کہ آپ کا دوست کسی بھی زاویے سے اپنی بیوی کے قتل میں ملوث ہے تو اسی لمحے میں یہ کیس چھوڑ دوں گا، پھر آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کیجیے گا، میں نے کہا۔ آپ اس عمل میں حق بجانب ہوں گے بیگ صاحب، اس نے بھی بڑے واضح انداز میں کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بھی صورتحال پیش نہیں آئے گی، ہاشم بولا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، میں نے مثبت طرز فکر کا اظہار کیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا، پھر آئندہ روز آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی رات دفتری مصروفیات سے نمٹنے کے بعد اپنی گاڑی کو متعلقہ تھانے پہنچا کر ملزم عاطف سے ایک بھرپور ملاقات کر لی اور مجھے جن قانونی کاغذات پر اس کے دستخط کی ضرورت تھی وہ بھی کروا لیے۔ ان کاغذات میں سر فہرست تو میرا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت تھی۔ اس بات کا پہلے بھی درجنوں بار کبھی مختصر اور کبھی تفصیلاً احوال بیان کیا جا چکا ہے کہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ملزم سے ملاقات ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال کبھی قائد عوام، بانی پاکستان اور کبھی دھونس دھمکی کی جھلک دکھا کر یہ کام بھی کر ہی لیا جاتا ہے۔ سو اس رات بھی میں نے کسی نہ کسی طرح ملزم عاطف سے ایک تسلی بخش ملاقات کر لی تھی۔ کہانی کے واقعات کو آگے بڑھانے اور اس کیس کو عدالت میں لے جانے سے پہلے میں آپ کو وقوع کے پس منظر سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی مرحلے پر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں سے بیشتر باتیں تو مجھے ملزم، جو کہ اب میرے موکل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، کی زبانی پتہ چلی تھیں، اور کچھ اہم باتیں میں نے اپنی ریسرچ اور ہاشم انور کے تعاون سے بعد میں معلوم کر لی تھیں۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر سوائے چند اہم باتوں کے اس کا تمام خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔